الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر گیا تھا، کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ جو گیا تھا اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی قسم آئندہ اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ اب وہ جانا چاہتا ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہ جانا بھی چاہتا ہے اور ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ دیکھیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ یہاں تک فقہاء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ قرآن پاک کی قسم ہوتی ہے کہ نہیں، اس پر بحث ہوئی ہے، لیکن چونکہ قسم میں عرف کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور عرف میں قرآن پاک کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک کی قسم اٹھانے سے قرآن پاک کی قسم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ لہٰذا یہ کہنا میرے بیٹے کی قسم، میری بیوی کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، تمہاری جان کی قسم، میری جان کی قسم، آپ کے بالوں کی قسم، آپ کے نام کی قسم، میرے نام کی قسم، بیٹے کے نام کی قسم، فلاں چیز کی قسم، فلاں چیز کی قسم، اس طرح قسم اٹھانے سے قسم بھی منعقد نہیں ہوتی اور گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے بیٹے کی قسم، یہ قسم نہیں ہوئی، اس کے لیے وہاں پر جانا جائز ہے اور بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قسم اٹھائی ہے اس پر توبہ استغفار کرنا بھی ضروری ہے، اس پر توبہ استغفار کر لے اور اس سے رشتہ دار کے گھر جائے اور تعلق قائم رکھے۔ خلیل الرحمن بھائی نے سوال کیا ہے کہ پرائز بانڈ کا کیا حکم ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس میں کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے جو ہے نا وہ اس کی شرکت کرتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ اگر پروفٹ ہو جائے تو 50% اس کو دیتے ہیں جس نے شرکت کی ہوتی ہے، 50% کمپنی والے خود رکھتے ہیں، اور اگر نقصان ہو جائے تو 30% انویسٹر کا یعنی شرکت کرنے والے کو برداشت کرنا پڑے گا اور باقی کمپنی کو۔ اور تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ لکی کمیٹی کا کیا حکم ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ پہلے سوال کہ پرائز بانڈ کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ پرائز بانڈ کی حقیقت کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پرائز بانڈ کی حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے قرض لینا چاہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح قرض لوگ نہیں دیتے، کون حکومت کو قرض دیتا ہے؟ تو وہ لوگوں کو لالچ دلاتی ہے، پرائز بانڈ جاری کرتی ہے، پر یہ کہتی ہے کہ یہ جو خریدے گا تو اگر اس کا نام آ گیا ہے انعام میں تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اب مختلف لوگوں سے قرض لے کر اب ان کو سود دینا ہے، جیسے آج کل چل رہا ہے لون لے کے سود دینا۔ اب یہ کہ بجائے کہ سب کو سود دیا جائے، کچھ لوگوں کو انعام کی شکل میں وہ سب کا سود جمع کر کے دیا جاتا ہے۔ وہی سب لوگوں کو جو سود دینا تھا ان سے قرض جو لیا گیا جنہوں نے بانڈ خریدے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو انعام کی صورت میں دے دیتی ہے حکومت۔ تو یہ سود ہے اور سود کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ پرائز بانڈ جتنے کی خریدی ہیں اتنی رقم لینا تو جائز ہے، اضافی رقم لینا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ کمپنی میں لوگ شرکت کرتے ہیں، 50% جو ہے
وہ انویسٹر کو دیتے ہیں، جس نے شرکت کی ہوتی ہے 50% کمپنی والے خود رکھتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منافع کا جو فیصد بھی آپس میں طے کر لیا جائے باہمی رضامندی سے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شریک ایسا ہو جو کام نہ کرتا ہو، باقی شرکا کام کرتے ہوں، تو جو شریک کام نہیں کرتا اس کے لیے منافع کا فیصد اس کے انویسٹمنٹ سے زیادہ، اس کے پیسوں سے زیادہ مقرر کرنا یہ ناجائز۔ مثلا اگر کسی کا سرمایہ 10% ہے اور وہ کام نہیں کرتا تو اب منافع میں 10% سے زیادہ اس کا حصہ نہیں رکھا جا سکتا، جائز نہیں ہے۔ 10% ہے، اس سے کم ہی اس کو حصہ دیا جا سکتا ہے منافع میں فیصد کے اعتبار سے۔ اسی طرح کسی کا 20% ہے، کسی کا 50% ہے، تو سرمایہ سے زیادہ جو ہے منافع میں فیصد طے کرنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر کوئی کام بھی کرتا ہے تو پھر اس کے سرمایہ سے زیادہ بھی دینا جائز۔ اور ساتھ ہی یہ جو طے کرتے ہیں اگر نقصان ہو جائے تو انویسٹر کو 30% برداشت کرنا پڑے گا ہر صورت میں، یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے گا نقصان کی صورت میں جتنا جس کا سرمایہ ہوتا ہے اتنی اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ برداشت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ 30% ہی برداشت کرنے کا پڑے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ طے کر لیا جائے کہ جتنا جس کا سرمایہ ہوگا اس حساب سے اس کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ لکی کمیٹی کا کیا حکم ہے۔ تو لکی کمیٹی کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ لکی کمیٹی کسی کہتے ہیں؟ لکی کمیٹی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ ایک کمیٹی ڈالتے ہیں، اور پھر مثلاً موٹر سائیکل جو ہے جس کا نام نکلے گا، جس کی نام کمیٹی نکلے گی، اسے موٹر سائیکل دیا جائے گا۔ مثلاً موٹر سائیکل جو ہے وہ 80,000 کا ہے، اب کمیٹی فی بندے نے جمع کرنی ہے 2,000 مثال کے طور پر، یا 5,000 جو بھی ہو۔ تو اب اگر کس کا پہلی کمیٹی میں نام نکلا ہے تو اب اس نے صرف 2,000 جمع کروائے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو 80,000 کی موٹر سائیکل مل گئی۔ کسی کا نام دوسری کمیٹی میں نکل آیا تو 4,000 کے بدلے میں اس کو 80,000 کی موٹر سائیکل مل گئی۔ ہو سکتا ہے کسی کا نام بالکل آخر میں نکل آئے اور اس کو موٹر سائیکل 80,000 کی پڑ جائے۔ تو یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں، اس میں ایک تو سود ہے، ٹھیک ہے جی، کم پیسے جو ہے نا میں، اور جو ہے نا اس کے بدلے میں مثلاً 2,000 یا 4,000 کے بدلے میں آپ کو 80,000 کی موٹر سائیکل مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو قمار ہے، جوا ہے، باقی جو شرکا ہے اس کی رقم جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا لکی کمیٹی جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔